سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، ایک کیس آج میری نظر سے گزرا اور بڑا ہی تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ حالات، اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب یہ سٹوری میں سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو آج کے رشتے ہیں یہ کیوں نہیں چل پا رہے۔ اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کوئی لڑکی ہے وہ خلا لے رہی ہے، کوئی لڑکا ہے وہ طلاق دے رہا ہے، 2 سال 4 سال 6 ماہ 3 مہینے، کئی تو چند دن ہی رشتے یہ چلتے ہیں۔ مگر یورپ میں کیونکہ آج کل میں موجود ہوں اور پچھلے دنوں کہیں پہ اس کیس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، محبت کی شادی، ایک دوسرے سے محبت کی گئی۔ میں مجھ سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہانی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آج کیوں یہ محبت جو ہے اس میں کمی آئی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس میں شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ محبت میں تو ویسے ہی جو بھی لڑکی کے وہ مان لیتا، بندہ کہتا ٹھیک ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر میں کچھ کام شام کر رہی ہوں، جاب شاب، تو مجھے روکنا نہیں آپ نے، اور اس میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی۔ یہ کئی شرطیں شادی سے پہلے رکھی جاتی ہے۔ کئی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بعد میں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہتی۔ شادی ہوگی، شادی کے بعد بچے بھی ہو گئے، اچھا جی، اب ہوتا یہ ہے کہ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں، میں نے کئی ایسی بھی دیکھی جو ڈاکٹر ہے، بہت کم، وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کی پرورش کی طرف دھیان دیں۔ وہ کچھ عرصے کے لیے، جب تک بچے بالکل سمجھدار نہیں ہو جاتے یا اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اچھے برے کی تمیز کو سمجھ سکے، وہ اپنے بچوں کے اوپر تربیت کے لیے ٹائم نکالتی، وہ کام چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی بھی نوکری ان کے لیے ملی ہو یا جو کچھ بھی ہو، آفیسر بھی ہو، کچھ بھی ہو، اور پھر بچوں کی طرف توجہ دیتی۔ مگر کئی ایسے یہ سامنے آتے ہیں کہ شادی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ لڑکی جو ہے وہ پڑھتی رہی، اور وہ پھر لڑکے کی نسبت زیادہ پڑھ گئی۔ پڑھنے کے بعد وہ کہیں بڑی آفیسر لگ گئی۔ جب بڑی آفیسر لگ گئی تو یہ جو محبت کی شادی ہوتی ہے، اس کی محبت میں لڑکی کی طرف سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نہ ٹائم دینا میاں کو، نہ وقت دینا، نہ بچوں کا خیال رکھنا، اور نہ ہی اسے کوئی خاص دلچسپی رہی۔ اور جب اس کے بارے میں مزید میں نے تحقیق کی، چیک کیا اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی بڑی کمپنی میں آج کے دور میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو فری ٹکٹ دیتے ہیں، فری گاڑی دے دیتے ہیں، آپ کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جیسے جتنے بڑے آپ آفیسر ہیں اتنی زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ان کے لیے قیمتی ہوتی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ایسے بے وقوف لوگ، لڑکیاں جو میری نظر سے گزری، وہ ان کی نظر میں قیمتی ہوئی، اپنے میاں کی نظر میں، اپنے بچوں کی نظر میں اس نے اپنی قیمت کرا لی۔ اس نے زیادہ ٹائم کمپنی کو دیا۔ کمپنی نے اگر کسی جگہ پہ یہ کہہ دیا کہ آپ نے 3-4 دن کے دورے کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، ان کو ہوٹل ملتے ہیں، آگے سے گاڑی پک اینڈ ڈراپ سب کچھ ملتا ہے، اور پھر دماغ کی پھرکی جو ہے وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، وہ پھر یہ سمجھتے کہ ہمارے سے زیادہ جو سمجھدار ہے، ہمارے سے زیادہ پڑھا لکھا، اور جتنی سیلری ہم کما رہے ہیں آپ کو کوئی کام ہی ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اس ترقی کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کی جو عقل ہے وہ بھی قائم رہے۔ مگر عقل ماری جاتی ہے، عقل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ گھر والوں کو ٹائم نہیں دینا، میاں کو ٹائم نہیں دینا، بچوں کو ٹائم نہیں دینا، اور وہ ہوا میں سوار رہتے ہیں لوگ۔ یہ بھی کیس اسی طرح کا ہے، اور پھر ان کو کوئی فکر نہیں پڑتی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے گھر کے حالات کدھر جا رہے ہیں۔ ہر چیز میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے تکبر، غرور، اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے اسلامی معاشرے میں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خامند ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر سے باہر رہے 4 5 دن، کتنی بڑی بھی ملازمت ہو، کتنی بڑی بھی وہ آفیسر ہو، یا اگر اتنا ہی ہو تو میاں کو بچوں کو ساتھ لے کے جا، بچوں نے اسکول بھی جانا، کئی مسائل ہوتے ہیں گھروں کے۔ مگر ایسے حالات میں جس گھر کے آپ کو بتا رہا ہوں پیدا ہوئے کہ جو خامند ہوتا ہے اس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا کہ اب میں کیا کروں، کون سا راستہ اختیار کروں۔ اگر میں اسے طلاق دیتا ہوں میرے بچے رول جائیں گے، ان کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ آج ہی میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو چلو بڑے بچے جو ہے وہ تو سمجھدار ہو چکے ہوتے، لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے حالات، جب باپ کے پاس آتے ہیں اور حالات ہوتے ہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں اور حالات ہوتے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ماں باپ اکٹھے کیوں نہیں رہتے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب طلاق خلا کا مسئلہ ہو جائے تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اور بچوں کی جو فیوچر ہے۔ اب یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو کیس آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس میں لڑکی یا جو خاتون ہے وہ سمجھتی میں اپنا فیوچر بنا رہی ہوں، لیکن اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے کے ان کی جو ذہنی طور پہ جو ان کے حالات ہے وہ کتنے اثر انداز ہوتے اس کا نہیں وہ سوچ۔ اگر تعلیم اور آفیسر بننے کے بعد یہ چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے اندر، آپ فیملی کو ٹائم نہیں دیتے اور آپ دندناتے پھرتے ہیں مختلف ممالک میں اور اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، زیادہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہوتا۔ میں یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کچھ دیکھا نہیں ہوتا، کوئی فیملی میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایک آدھا پڑھ لکھ گیا وہ مصیبت بن گیا سب۔ یہ ایسے گھروں کی بھی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اس طرح کے جو بھی خاندان ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح کی فیملی ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب رہے گی، وہ چلے گی نہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال 2 سال 6 ماہ یہ چلے گی نہیں، طلاق ہو جائے گی، خلا ہو جائے گا، یہ اختلاف بڑھتے رہیں گے۔ اور پھر جو خامند گھر میں فرض کرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، بیوی گئی ہوئی ہے، اس کے ذہن میں کئی خیالات آتے ہیں، کئی ذہن میں چیزیں آتی ہے کہ یہ کس طرح کے حالات ہو گئے میرے گھر کے، اور میری بیوی غائب ہے، میں گھر پہ بیٹھا ہوں۔ ان چیزوں نے بجائے اس کے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھروں میں کوئی سکون آتا، سکھ آتا ہے، وہ چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اس طرح پھر ظاہر ہے خامد بھی پریشان، بیوی اور اس کے بچے بھی پریشان، پھر دوسرے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان کہ یہ کس طرح کی بہو ہم لے آئے۔ شروع میں حالات اور ہوتے ہیں، محبت، لو، ٹیلی فون پہ گھنٹوں باتیں، اس کے بعد لب شب ختم، پھر لب پھر لب، مطلب ہم بیوی نو لب وہ کہاں پہ گئی ہوئی ہے۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں یہاں کے، یورپ کے خاص کر۔ مجھے یاد ہے میں بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں، جب وہ بڑے آفیسر بن جاتے تھے، ایسے بھی ہیں وہ ڈیوٹی وہ لیتے تھے کہ ہم شام کو اپنے گھر آ کے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیے۔ ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں، پولیس آفیسر ہے، وہ ڈیوٹی دن کی لگواتی تھی کہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں، یہ جرمنی کی بات ہے، یہ جو پولیس آفیسر کی میں بتا رہا ہوں، تو وہ باقاعدہ طور پہ اپنے گھر آ کے ٹائم پہ دن کی ڈیوٹی، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہمارے جب تک بچے بڑے نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک یہ ڈیوٹی نہیں رات کی کر سکتے، کہ جو بھی پولیس کے محکمے میں کوئی سہولت ہوگی اس سے فائدہ اٹھا لیتے، یا کوئی لمٹ ہوگی، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، مگر یہ میں نے دیکھا کہ وہ پابندی پہ اگر کسی میٹنگ میں بھی ہے تو وہاں بھی انہوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ میرے بچے ہیں گھر پہ اور میں نے گھر جانا ہے۔ یہ صرف ایک کی نہیں، میں کئی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، لیکن جب آپ بچوں کی طرف سے بے فکر ہو جائے اور کل کو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ آفیسری ساری زندگی میرا ساتھ دے گی، یا بچے بڑے ہوں گے، جب آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا تو وہ بھی آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، وہ بھی جس طرح کا آپ نے سلوک کیا اس سے زیادہ
میرا خیال ذہنی طور پہ آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک کریں. یہ حالات آج کے بنے ہوئے ہیں. اور میں نے کوئی عورتوں کی ملازمت کے خلاف نہیں. ہاں یہاں پہ ہر لڑکی بچی ملازمت کرتی ہے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے یار ہم بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی جو ہے وہ ملازمت نہ کرتی ہو. تو میں نے ان کو کہا کہ آج کے دور میں کون ہے جو ملازمت نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، ڈنمارک میں، کہیں بھی چلے جائے جہاں لڑکے کام کرنے جاتے ہیں لڑکیاں بھی صبح اٹھ کے جو بھی ڈیوٹی ان کی کرتی ہیں کام. تو بغیر کام کے تو یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں. لیکن کام کرنے کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے گھر کا سسٹم چلانا ہے. آپ نے ایسا اپنے سسٹم کو ٹائم کو تبدیل کرنا ہے کہ آپ کا گھر متاثر نہ ہو، آپ کی زندگی متاثر نہ ہو، آپ کا میاں متاثر نہ ہو، آپ کے بچے متاثر نہ ہو. کام کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کہنا میں نے کام ہی کرے ہیں باقی بیڑا گرک ہو جائے سب کا. تو یہ چیزیں صرف وہ لڑکی بے شمار یہاں پہ خواتین ہیں میں جان بڑے اچھے سسٹم چلاتی ہیں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چلتی ہیں. وہ کام ہے بے شمار تو میرے منہ سے نکل گیا بہت کام ہے. لیکن زیادہ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. یہ جناب معافی چاہتا ہوں، یہ حالات اگر گھروں کے ہیں تو آپ دیکھ لے پھر اگلی نسل کس طرح کی تیار ہوگی، کس طرح کے بچے جو ہیں وہ ماں کے بغیر یا باپ کے بغیر جو پرورش پائیں گے ان سے آپ کے معاشرے کو، آپ کے سسٹم کو، آپ کی فیملی کو کیا فائدہ ہوگا. اس پہ غور کیجیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں.